کہ دنیا کی زندگی کے اندر ہمارے بدن میں جو بھی چیزیں ہیں وہ اللہ رب العالمین کی ملکیت ہے. ہماری سانس اور ہمارے بدن کا ایک ایک رگ و ریشہ یہ اللہ رب العالمین کی ملکیت ہے. تو ہمیں اور آپ کو اللہ رب العالمین سے جڑنا، اللہ کی آخرت سے جڑنا ہے. اور جب اللہ کی بارگاہ میں پہنچنا ہے تو ہمیں اور آپ کو کامیابی کا پروانہ حاصل کرنا اور اس طریقے سے حاصل کرنا ہے کہ جب جنت کے اندر ہم اور آپ جائیں تو اللہ رب العالمین کی طرف سے ہمیں اور آپ کو یہ اعلان سننا نصیب ہو. اللہ جنت میں 2 اعلان فرمائے گا. پہلا اعلان یہ ہوگا کہ اے جنتیوں، اب جنت میں چلے آئے، جنت میں پہنچ گئے. اب اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے کہ یہاں موت نہیں آئے گی، ہمیشہ ہمیشہ رہو گے. یہاں موت نہیں آئے گی، ہمیشہ ہمیشہ رہو گے. دنیا کی زندگی کے اندر تو ہمیں اور آپ کو کچھ بھی کر لیں، کیسے بھی کر لیں، کہاں تک ہم اور آپ پہنچ جائے، لیکن موت زندگی کی ساری لذتوں کو کاٹ دیتی ہے. لیکن اللہ نے جو لذتیں بنائی ہیں، جو نعمتیں سجائی ہیں، اللہ نے جنت کو جو سنوارا ہے اور اس کے اندر ہمارے اور آپ کے لیے عیش کے لیے اور زندگی گزر بسر کے لیے جو اعلیٰ قسم کے سامان تیار کیے ہیں وہ کبھی ختم ہونے والے نہیں ہیں. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اللہ رب العالمین موت کو ایک جسم کی شکل میں لائے گا اور جنت کے دروازے پر اللہ رب العالمین رکھ کر کے موت کو ذبح کر دے گا. موت کو ختم کر دیا جائے گا، موت کا قانون ختم کر دیا جائے گا اور اعلان ہو جائے گا خلود ولا موت، کہ اے جنتیوں خوش ہو جاؤ، اب اس جنت میں ہمیشہ رہنا ہے، اب کبھی موت نہیں آئے گی. اگر موت آ جائے تو پھر زندگی کا وہاں بھی مزہ نہیں رہے گا. اس لیے اللہ رب العالمین نے موت کو ختم کر دیا اور یہ اعلان ہوگا کہ ان تصحوا فلا تسقموا ابدا، کہ یہاں تم ہمیشہ صحت مند رہو گے، کبھی بیماری نہیں ہوگی، کبھی کوئی پریشانی نہیں ہوگی، کبھی یہاں دکھوں کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. ہماری اور آپ کی دنیا کی زندگی تو دکھوں سے ملی جلی زندگی تھی. یہاں سکھ کے ساتھ ہم نے ایسے دکھ دیکھے کہ کبھی بندہ یہ تمنا کرتا ہے کہ اللہ رب العالمین موت دے دے تو بہتر ہے، مگر یہ دکھ دیکھنا ہمیں اور آپ کو دنیا کی زندگی میں نصیب نہ ہوتا. لیکن اللہ رب العالمین وہاں اعلان کرے گا کہ وہاں دکھ کی زندگی نہیں ہوگی، وہاں بیماری کی زندگی نہیں ہوگی، وہاں پریشانی کی زندگی نہیں ہوگی. اور یہ اللہ رب العالمین اعلان کرے گا ان تشبوا فلا تحرموا ابدا، کہ اب جوان رہو. لذت پانے کے لیے جوان رہنا ضروری. آدمی بچہ رہتا ہے تو اسے لذت نہیں ملتی ہے، بوڑھا ہو جاتا ہے تو زندگی کی لذت نہیں ملتی ہے، دنیا کا غم رہتا ہے، بیماریوں کا ٹینشن رہتا ہے، زندگی کے خاتمے کا غم اسے ستائے رہتا ہے. اللہ رب العالمین اعلان کرے گا کہ جنت کے اندر بڑھاپے کو ختم کر دیا جائے گا، بچپنے کو ختم کر دیا جائے گا. جتنے جنتی ہیں وہ جوان رہیں گے. 33 سال کے جوان رانا اللہ رب العالمین ایسے بنائے رکھے گا تاکہ جنت کی جتنی نعمتیں ہیں اور ان نعمتوں سے جتنا ان کو لذت حاصل کرنا ہے، جتنی لطف اندوزی حاصل کرنا ہے، وہ بھرپور وہاں اللہ رب العالمین کی نعمتوں سے فائدہ اٹھائے. اور اس کے بعد اللہ رب العالمین کا دوسرا اعلان ہوگا جب پوری جنت بھر جائے گی، جنتی اپنے اپنے ٹھکانے پر پہنچ جائیں گے، جنت کی نعمتوں سے بھرپور فائدہ اٹھا لیں گے. وہ یہ سمجھیں گے کہ اللہ نے جتنا وعدہ کیا تھا اور جتنا ہماری نیکیاں نہیں تھی اس سے کہیں زیادہ اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر انعام کیا ہے. روزے داروں خوش ہو جاؤ، اللہ اتنا بڑا انعام کرنے والا. نمازیوں خوش ہو جاؤ، اللہ اتنا بڑا انعام کرنے والا. ہم جتنی عبادت نہیں کر رہے ہیں اس سے کئی گنا اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو جنت میں بھرپور بدلہ عطا کرنے والا. وہ آخری آدمی جو جنت کے اندر جائے گا جہنم سے نکال کر کے، وہ آخری آدمی جب تمنا کرے گا اور آخر میں جنت میں داخل کیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ جا، تجھے جتنا چاہتا ہے اتنی نعمتیں ملیں گی اور اس کے 10 گنا اللہ رب العالمین اور دے گا. وہ گنہگار آدمی ہوگا،
وہ جہنم کے اندر سزا یافتہ آدمی ہوگا، لیکن اپنے ایمان کی وجہ سے اللہ رب العالمین کے ہاں معافی کا مستحق ٹھہر جائے گا۔ تو آخر میں اللہ رب العالمین جنتیوں کے بیچ میں نزول فرمائے گا، اللہ آ جائے گا۔ یہی ہماری آخری تمنا کہ جنت میں اللہ رب العالمین کا دیدار نصیب ہو۔ تو اللہ آئے گا، جنتیوں سے مخاطب ہوگا، اللہ کہے گا اَرَضِیتُم، یہ سب نعمتیں جو ہم نے تمہارے لیے بنائی ہزاروں سالوں سے، اس کو پا کر کے اور جنت کی پوری موج مستی اور لطف اور رعنائی دیکھ کر کے تم خوش ہو گئے کہ نہیں خوش ہوئے؟ تو جنتی کہیں گے اللہ رب العالمین ہم کیوں نہیں خوش ہوں گے، جتنا ہم نے سوچا نہیں تھا اس سے زیادہ ملا۔ اللہ رب العالمین جتنی لذت ہم کو ملنی نہیں تھی اس سے زیادہ ہم نے لطف اندوزی حاصل کی۔ تو اللہ رب العالمین کہے گا کہ نہیں، احل علیکم رضوانی، ایک چیز باقی ہے، میری رضامندی ابھی تم کو نہیں ملی۔ جاؤ، اب میں ہم اپنی رضامندی کا اعلان کر رہا ہوں، اپنی خوشی کا اعلان کر رہا ہوں، اپنی چاہت کا اعلان کر رہا ہوں۔ فلا اسخط علیکم ابدا، اب اس کے بعد میں کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا۔ اللہ کی رضامندی، اللہ کی محبت اور اللہ کی چاہت، اللہ کے دیدار کے ساتھ اہل ایمان کو، روزے داروں کو، اہل توحید کو، نمازیوں کو، تقوی اور طہارت کی زندگی گزارنے والوں کو، نیکیوں کے راستے پر چلنے والے لوگوں کو مل جائے گی، اور وہ اتنا خوش ہوں گے، اتنا خوش ہوں گے کہ اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جنت کے اندر فیہا ما لا عین رأت، ایسی نعمتیں ہوں گی کسی آنکھ نے دیکھا نہیں ہوگا، ولا اذن سمعت، نہ کسی کان نے سنا ہوگا، ولا خطر علی قلب بشر، اور نہ انسان دل و دماغ سے اس کا تصور کر سکتا۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے دوستوں، رمضان کے یہ آخری ایام چل رہے ہیں، کل کی ہمیں اور آپ کو تیاری کرنی ہے۔ جیسے ہم لگے ہوئے تھے ایسے ہم لگے رہیں، اور کل کے بعد یعنی رمضان کے بعد کی زندگی کو بھی بہتر بنانے کے لیے ہم اور آپ اپنی زندگی کا ایک شیڈول بنائیں، اپنے زندگی کا ایک ٹائم ٹیبل بنائیں، نماز کا ٹائم ٹیبل بنائیں، قرآن پڑھنے کا ٹائم ٹیبل بنائیں، نیکیاں کرنے کا ٹائم ٹیبل بنائیں، تسبیحات اور تحلیلات کرنے کا ٹائم ٹیبل بنائیں، اور اسی کے ساتھ زندگی گزارنے کا ٹائم ٹیبل بھی بنائیں، تاکہ اللہ رب العالمین ہم سے اور آپ سے راضی ہو جائے، اور ہم دنیا کی زندگی میں نیکیاں کر کے اپنے آپ کو دنیا کے اندر بھی کامیاب بنا لے اور آخرت میں بھی کامیاب بنا لے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بار الہ ہماری نیکیوں کو قبول فرما لے۔ اللہ رب العالمین ہم عاجز اور گنہگار ہیں، بار الہ آج کے اس مبارک دن میں اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما دے۔ بار الہ ہماری زندگی میں جو بھی چھوٹے بڑے گناہ ہوئے ہیں اللہ رب العالمین تو اس کی پردہ پوشی فرما لے۔ اللہ رب العالمین ہم تیرے کرم کے طالب ہیں، اللہ تیری رحمتوں کے محتاج ہیں۔ اللہ رب العالمین اپنے رحمتوں کی ہمارے گھروں کے اندر بارش برسا دے۔ اللہ رب العالمین ہماری زندگی میں اپنی رحمتوں کا نزول فرما دے۔ اللہ رب العالمین ہماری زندگی کے اندر جو غلطیاں اور معصیتیں اور بھول چوک ہوئی ہیں اللہ رب العالمین اسے درگزر فرما دے۔ اللہ رب العالمین رمضان کے اس آخری عشرے میں بچے کچھ ایام میں ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی، بندگی کرنے کی توفیق اور سعادت عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہم روزے داروں کے روزے کو قبول فرما لے۔ اللہ رب العالمین اسے جہنم سے نجات کا ذریعہ بنا دے۔ اللہ رب العالمین جنت میں داخلے کا ذریعہ بنا دے۔ اللہ رب العالمین ہماری بھوک اور پیاس صرف بھوک اور پیاس نہ ہو بلکہ اس میں جنت کی آس بھی ہو اور جنت کی طرف بھی ہو۔ اللہ رب العالمین ہمارے ایمان کی حفاظت فرما۔ اللہ رب العالمین ہمارے جان مال کی حفاظت فرما۔ اللہ رب العالمین کمزوروں مظلوموں کی حفاظت فرما۔ اللہ رب العالمین معصوم بچوں کی، عورتوں کی اور بزرگوں کی حفاظت فرما۔ بار الہ ہم میں سے جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفائے کامل اور عاجل عطا فرما دے۔ اللہ رب العالمین جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو بار الہ آسانیوں میں تبدیل فرما دے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو رمضان المبارک کے اس مقدس مہینے میں اور آخری عشرے میں اپنی رحمتوں سے مالا مال فرما، اپنی برکتوں سے مالا مال فرما۔ اللہ رب العالمین ہماری روزیوں کے اندر کشادگی عطا فرما۔ بار الہ ہمارے گھروں کے اندر برکتوں کا نزول فرما، ہمارے بچوں میں اللہ رب العالمین برکتوں کا نزول فرما۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو رزق حلال کی سعادت عطا فرما۔ بار الہ
قبل اول بیت المقدس کی حفاظت فرما۔ اللہ رب العالمین غزہ اور فلسطین کے مجبور اور نہتھے معصوم بچوں کی، بلکتے اور تڑپتے عورتوں اور بوڑھوں کی اور وہاں کے تمام لوگوں کی حفاظت فرما۔ اللہ رب العالمین غیب سے ان کی مدد فرما۔ اللہ رب العالمین تو ان کی نصرت و اعانت فرما۔ اللہ رب العالمین حرمین شریفین کی حفاظت فرما۔ اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ بار الہ ہمیں شرک سے محفوظ فرما دے، ہمیں کفر سے محفوظ فرما دے، بدعات اور خرافات سے محفوظ فرما دے، نفس کی خواہشات سے محفوظ فرما دے، شیطان کے وسوسے سے محفوظ فرما دے۔ اللہ رب العالمین ہماری زندگی کو گناہوں سے اور برائیوں سے محفوظ فرما دے۔ بار الہ ہماری توبہ کو قبول فرما لے۔ اللہ رب العالمین ہمیں خالص توبہ کرنے کی سعادت اور توفیق عطا فرما۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اللہ رب العالمین تو معاف کرنے والا ہے، اللہ رب العالمین تو معافی کو پسند کرتا ہے۔ بار الہ ہم تمام لوگوں کے گناہوں کو آج معاف فرما دے۔ اللہ رب العالمین دنیا کی زندگی کے اندر جب تک قائم اور دائم فرما، ایمان کے اوپر قائم اور دائم فرما۔ اسی طرح سے رمضان المبارک کے مقدس مہینے کی طرح سے ہمیں نیکیاں کرنے کی سعادت اور توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہمیں نیکیوں پر استقامت عطا فرما۔ بار الہ خاتمہ ہو اسی ایمان پر ہو، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک